السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی جانب۔ یوسف کے گلے میں ایک موٹا سا پھندا آ لگا تھا۔ اس نے جیسے ہی نظر ڈالی تو وہ دھک سے رہ گیا۔ اس کے گلے میں پھندا ڈالنے والا کوئی اور نہیں، اس کا دوست خالد تھا۔ ابھی اس نے اپنے گلے سے پھندا نکالنے کا سوچا ہی تھا کہ پھندے کی رسی کھینچ گئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا، آنکھیں باہر ابلنے کو تھی۔ اس کی زور سے چیخ نکل گئی۔ اس کے پاس سوئے ہوئے ابا کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا یوسف بیٹے، خیریت ہے نا؟ جو اپنے گلے کو ہاتھ لگا کر دیکھ رہا تھا فوراً بولا، ہاں ابا خیریت ہی ہے، ایک ڈرونا خواب دیکھ لیا تھا، اس لیے سوتے میں چیخ نکل گئی۔ اس میں گھبرا رہی ہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں، ایسا اکثر ہو جاتا ہے، خواب تو خواب ہوتا ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا نے کہا، ہاں ابا میں خواہ خواہ پریشان ہو گیا تھا۔ یوسف نے کہا، اس نے بظاہر کہنے کو یہ بات کہہ دی تھی مگر نہ جانے وہ کیوں اندر سے ڈر گیا تھا۔ خالد اس کا بچپن کا دوست تھا، شہر میں ان دونوں نے ساتھ انٹر پاس کیا تھا۔ چند ماہ قبل وہ اپنے گاؤں جاتے ہوئے یوسف سے ملنے آیا تھا۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ جب اس نے خالد سے خوشی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، یار میری بہن سائمہ کی منگنی ہو گئی ہے اور 1 سال بعد شادی ہوگی۔ ہم نے شادی کی تیاری شروع کر دی ہے تاکہ شادی کے وقت بار بار شہر جانے کی نوبت نہ آئے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، تم نے اچھی خبر سنائی۔ یوسف نے کہا، میرے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ان کی خواہش ہے کہ ان کی زندگی میں ہی میری بہن سائمہ کی شادی ہو جائے۔ جہاں سائمہ کی بات ہو گئی ہے، وہ کیسے لوگ ہیں؟ یوسف نے پوچھا۔ وہ ہمارے دیکھے والے لوگ ہیں، ہماری ان سے پرانی رشتہ داری ہے، اس لیے آنکھ بند کر کے منگنی کر دی، خالد نے بتایا۔ رات دیر گئے تک وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے اور پھر دونوں سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ابھی مشکل سے یوسف کو سوئے 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ خالد نے اسے اٹھایا اور درد سے بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر یوسف گھبرا گیا۔ اس نے فوراً سے اپنے ابو کو اٹھایا۔ اس کے ابا فضل حسین بھی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے۔ ابا نے کہا، ہاں کسی بہت ہی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے۔ یوسف نے کہا، ہمیں ابھی اور اسی وقت تمہارے دوست کو شہر کے اسپتال لے جانا پڑے گا۔ ابا نے کہا، ابھی خالد کو شہر لے جانے کی تیاری کی جا رہی تھی کہ اس نے دم توڑ دیا۔ اس کی لاش اس کے گاؤں پہنچا دی گئی۔ خالد کی لاش دیکھ کر اس کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میں لکھا تھا وہ خالد کے ساتھ ہو گیا تھا، اب رونے پیٹنے سے کچھ حاصل نہیں ہونا تھا۔ چند دن گزرنے پر اس کے لواحقین کو جوان بیٹے کی موت پر صبر آ ہی گیا۔ خواب میں خالد کا یوسف کے گلے میں پھندا ڈالنا حیرت زدہ کر گیا تھا۔ اس نے خالد کو قتل نہیں کیا تھا، یہ محض اتفاق تھا کہ کسی زہریلے جانور نے اسے کاٹا اور علاج کے لیے اسپتال جانے سے قبل ہی دم توڑ گیا۔ 2 دن گزرنے پر پھر سے وہی خواب نظر آیا۔ اب یہ خواب اسے وقفے سے نظر آنے لگا۔ اکثر سوتے میں اس کی چیخ نکل جاتی تھی۔ گھر والے بھی پریشان تھے کہ آخر یوسف کو کیا ہو گیا ہے۔ خود یوسف کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن اس کے ابا نے پوچھ ہی لیا کہ آخر اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ یوسف نے اپنے خواب کے بارے میں بتا دیا۔ خواب سن کر ابا بولے، بیٹے سچ سچ بتاؤ، کیا تمہاری خالد سے اس رات کوئی لڑائی ہوئی تھی؟ ابا میری اس سے کیوں لڑائی ہوگی؟ خالد میرا بہت اچھا دوست تھا۔ یہ بات تو مجھے بھی پتا ہے کہ خالد تیرا اچھا دوست تھا، پھر وہ تجھے کیوں اس حالت میں نظر آ رہا ہے کہ جیسے تیری اس سے دشمنی ہو؟ یہی بات میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ کہتے ہوئے یوسف خاموش ہو گیا۔ یوسف چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور وہ سونے کی غرض سے لیٹا تھا مگر نیند نہ جانے کیوں نہیں آ رہی تھی۔ اچانک دروازے سے خالد کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر یوسف کی آنکھیں حیرت سے باہر نکل آئیں۔ وہ مر چکا تھا، پھر کیسے زندہ ہو گیا؟ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ خالد تم مر گئے تھے، میں نے خود تمہاری قبر پر مٹی ڈالی تھی، پھر تم کیسے زندہ ہو سکتے ہو؟ یوسف نے پوچھا۔ یہ تم اپنے آپ سے پوچھو، میں مر کر بھی سکون کی حالت میں نہیں ہوں۔ خالد یقین کرو وہ حادثہ تھا، میں نے تمہیں قتل نہیں کرایا بلکہ کسی زہریلے جانور کے ڈسنے سے تم ہلاک ہو گئے تھے۔ میں تمہیں کیسے ہلاک کرا سکتا ہوں؟ تم میرے بہت اچھے دوست ہو۔ تم میرے اچھے دوست ثابت نہیں ہوئے۔ تم سکون میں ہو اور میں مر کر بھی سکون نہ پاؤں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہوئے خالد نے اپنے دونوں ہاتھ یوسف کے گلے پر لا کر اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو خالد؟ میں مر جاؤں گا، یوسف نے کہا۔ اس دنیا میں تمہارے جیسے خود غرض دوست کا مر جانا ہی بہتر ہے، خالد نے کہا۔ خدا کے لیے تم ایسا نہ کرو، یوسف نے التجا کی۔ مجھے کون روکے گا ایسا کرنے سے، بولو۔ خالد نے یوسف کے گلے پر دباؤ ڈالا۔ یوسف کے گلے پر دباؤ پڑنے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور آنکھیں تھی کہ جیسے ابھی باہر کو ابل پڑیں گی۔ یوسف زور زور سے چلا رہا تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلنے پر خالد کمرے سے غائب ہو گیا۔
کیا بات ہے؟ یوسف کیوں چیخ رہا ہے اور تیری حالت کیسی ہو رہی ہے؟ ابا وہ خالد میرا گلا دبا رہا تھا، اگر تم نہ آتے تو وہ مجھے آج گلا دبا کر ہلاک ہی کر دیتا، یوسف نے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، ہر وقت خالد کے خوف میں مبتلا رہتے ہو۔ میرے بیٹے تم یقین کرو، خالد مر چکا ہے، وہ اب کبھی نہیں آئے گا۔ ابا تم مجھے تسلی کے لیے بات کہہ رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھے جان سے مار دینا چاہتا ہے، مجھے اس سے بچا لو ورنہ تم اپنے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ یوسف رو پڑا۔ ایسا نہیں کہتے میرے بیٹے، مرے تمہارے دشمن، تم کیوں مرو گے؟ تمہیں ابھی زندگی میں بہت کچھ دیکھنا ہے، ابا نے کہا۔ ابا تم میری زندگی چاہتے ہو تو مجھے خالد سے چھٹکارا دلا دو۔ تو بے فکر ہے، میں خالد کے بھوت کو جلا کر بھسم کر راہ ڈالوں گا، پھر دیکھتا ہوں وہ تجھے کیسے ڈراتا ہے یا کیسے ہلاک کرتا ہے، ابا نے کہا۔ ٹھیک ہے ابا، تم ایسا ہی کرنا، یوسف نے کہا۔ تو ابھی سو جا، صبح دیکھیں گے، ابا نے کہا۔ نہیں ابا، تو بھی آج میرے کمرے میں سو جاؤ، یوسف نے بچوں کی طرح ضد کی۔ بس اتنی سی بات، میں آج تیرے ہی کمرے میں سوؤں گا، ابا نے اسے یقین دلایا۔ ابا کی بات سن کر یوسف کے دل کو تسلی ہوئی۔ رات کو فضل اپنے بیٹے یوسف کے کمرے میں ہی سو گیا۔ رات خیر سے گزر گئی، یوسف نے سوتے میں کوئی شور نہیں کیا اور نہ ہی خواب میں سے خالد نظر آیا۔ صبح ہونے پر فضل اپنے بیٹے یوسف کو ایک عامل امیر الدین کے پاس لے کر گیا۔ اس نے یوسف پر پڑھ کر دم کیا اور ایک ہفتے کے بعد دوبارہ بلایا۔ عامل امیر الدین کے دم کرنے سے یوسف کو سکون آ گیا تھا۔ ہر وقت جو اس کی طبیعت بے چین رہنے لگی تھی، اسے قرار آ گیا تھا۔ رات کو خواب میں یوسف کو پھر خالد نظر آیا۔ وہ بہت غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا، جو سلوک تم نے میرے ساتھ کیا ہے وہ کسی دوست کو زیب نہیں دیتا۔ تم نے میری بہن کے زیورات ایسے ہڑپ لیے، تمہیں پتہ ہے ان کے لیے میرے ابا نے کتنی محنت مشقت کی تھی، تب جا کر 10 تولہ سونا کے زیورات تیار ہوئے تھے، اور تم نے انہیں ایسے دبا لیا جیسے وہ تمہاری دولت سے تیار ہوئے ہیں۔ خالد نے کہا، کسی بھی انسان کو مفت میں مال حاصل ہو جائے، وہ پھر کیسے اس مال کو دوسرے کو دے دے؟ امانت میں خیانت کرنا اچھا عمل نہیں ہے۔ اب کچھ بھی ہو جائے، وہ زیورات کسی کو بھی نہیں دوں گا، اور اب میں عامل امیر الدین کی مدد سے تم سے چھٹکارا پالوں گا، کیا سمجھے؟ یوسف نے کہا۔ خالد اس کی بات پر شدید غصے میں آ گیا اور اس نے ایک رسہ اس کی طرف پھینکا۔ رسے کا پھندا یوسف کے گلے میں پھنس گیا۔ شدت تکلیف سے یوسف کی چیخ نکل گئی اور اس کی آنکھ کھل جانے پر اس کو اپنے گلے میں شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے حقیقت میں اس کے گلے میں پھندا ڈال کر بری طرح سے کھینچا ہے۔ تم کتنی بھی تکلیف پہنچا لو، میں گھرائی دولت کو کسی بھی حال میں تمہارے گھر نہیں جانے دوں گا خالد، یوسف نے خود کلامی کی۔ ایک ہفتہ گزر جانے پر فضل اپنے بیٹے یوسف کو عامل امیر الدین کے پاس لے گیا۔ اس ایک ہفتے میں یوسف کو خالد 3 بار خواب میں نظر آیا اور اس نے یوسف کو تنبیہ کی کہ وہ زیورات اس کے والد کو دے آئے، مگر یوسف نے انکار کر دیا۔ عامل امیر الدین نے یوسف کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ یوسف تم کیا چاہتے ہو؟ میں خالد سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ وہ تمہاری جان کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ میرا اچھا دوست تھا، پھر بھی تنگ کر رہا ہے۔ یوسف جھوٹ مت بولو، صاف صاف بات بیان کرو۔ صاف صاف بیان کروں؟ یوسف گھبرا سا گیا۔ میں نے جو کچھ استخارے میں دیکھا وہ نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ خالد کی روح بے چین ہے اور تمہیں ڈرا بھی رہی ہے، ممکن ہے اس کے ڈرانے میں کسی دن اصل میں تمہاری جان چلی جائے، عامل امیر الدین کا۔ میری جان چلی جائے گی؟ یوسف کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کے گلے میں حقیقت میں پھندا لگ گیا ہو۔ خالد کی روح میرے بیٹے یوسف کو کیوں مارے گی؟ افضل چونکا۔ تمہارے بیٹے نے ایسا غلط کام کیا ہے جس سے خالد کی روح بے چین ہے۔ میرے بیٹے نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ کیوں یوسف، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ افضل نے کہا۔ وہ ابا، یوسف نے کہنا چاہا۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ ابا عمل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے خالد کے لائے ہوئے زیورات کا بکس چھپا لیا تھا، اور خالد کی روح مجھ سے یہ تقاضا بار بار کر رہی ہے کہ وہ زیورات اس کے والد تک پہنچا دو۔ یوسف نے کہا، دیکھ لیں تمہارے بیٹے کا کارنامہ، اس کے باوجود کہہ رہے ہو کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا، عامل نے کہا۔ یوسف کی آنکھیں شرم سے نیچے جھک گئی تھی۔ یوسف، مجھے تجھے اپنا بیٹا کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ تم اپنے گہرے دوست کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتے ہو؟ میں تجھے حکم دے رہا ہوں، فوراً گھر پہنچ کر اپنے دوست خالد کی بہن کی امانت دے کر آ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، افضل نے غصے سے کہا۔ عامل امیر الدین کے پاس آ کر یوسف نے سب سے پہلے خالد کے گاؤں جا کر اس کے زیورات کا بکس دے آیا، اور اس کام سے فارغ ہو کر جب یوسف گھر آیا رہا تھا تو اس کے ذہن پر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔
اس دن کے بعد خالد پھر یوسف کا نظر نہ آیا۔ یوسف سمجھ گیا کہ خالد کی روح کو قرار آ گیا۔ امید ہے کہ آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر کے بتائیں۔ آپ اپنی کہانی بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں ہمارے انسٹاگرام کا لنک دے دیا گیا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔